الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کل بھی کچھ گزارشات پیش کی گئی تھی کہ اس آیت میں دو باتوں کا تذکرہ ہے کہ اے اللہ، ہم عبادت بھی صرف تیری ہی کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے مدد طلب نہیں کرتے. جو پہلا جز تھا اس کے حوالے سے کل گزارش کر دی گئی تھی کہ عبادت کسے کہتے ہیں. عبادت کہا جاتا ہے تعظیم کی انتہا کا معاملہ کرنا، انتہائی زیادہ تعظیم کرنا. تو مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ، سب سے زیادہ تعظیم ہم آپ ہی کی کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی انتہائی تعظیم نہیں کرتے. کیوں؟ اس کے حوالے سے بھی عرض کیا گیا تھا کہ عبادت اس کی جاتی ہے جو قادر مطلق ہو، جو علیم کل ہو، جو خالق ہو، جو واجب الوجود ہو، جو کائنات میں نفع پہنچانے میں منفرد ہو، جس کے ہاتھ ہی میں عزت و ذلت ہو. تو ظاہر ہے ہم ان ساری صفات کا مالک صرف اللہ ہی کو مانتے ہیں. اللہ رب العزت کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو عین صفات کی حامل ہو. واجب الوجود بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں، واجب مختار کل بھی کوئی نہیں، اور اسی طرح ایسی اعلیٰ صفات کا حامل کوئی نہیں. جی تو اس لیے کہا ہے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ یہ صفات تیرے علاوہ کسی میں پائی نہیں جاتی. اور اگلا جملہ جو ہے وہی ایاک نستعین، اس کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم مدد بھی آپ ہی سے طلب کرتے ہیں، آپ کے سوا کسی سے مدد طلب نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت میں مددگار آپ ہی ہیں، آپ کے سوا کوئی مددگار حقیقی ہے ہی نہیں. جی تو شریعت مطہرہ نے یہ ہم سے اقرار کروایا ہے. سورہ فاتحہ کی اس آیت میں ہم اقرار کرتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم جب بھی مدد مانگیں گے وہ تجھی سے مدد مانگیں گے، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگیں. جی یہ نستعین، استعان یستعین سے اس کا معنی ہی ہوتا ہے طلب مدد، طلب عون، مدد طلب کرنا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں تو مدد طلب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی آدمی جا رہا ہو، اس کی سوار ہو اور اس سے کوئی چیز گر جائے، وہ کہہ دیتا ہے یار یہ اینک پکڑا دو. جی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جی اگر کسی اونٹ پر سوار ہوتے تھے، ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی تھی تو کہہ دیتے تھے کہ یار یہ چھڑی پکڑا دو. تو ظاہر ہے مدد تو وہ کسی سے طلب کر رہے ہیں، جس سے کہہ رہے ہیں یہ چھڑی پکڑا دو، وہ مدد ہے. پیاسا آدمی ہے اور اس کو پانی کی ضرورت ہے، وہ کہہ رہا ہے یار پانی پلا دو، یہ مدد طلب کرنا ہے. بھوکا ہے، وہ کہہ رہا ہے کھانا کھلا دو، تو ظاہر ہے تو اب وہ کھانا کھلانے کا کہہ رہا ہے تو مدد طلب کر رہا ہے. جی تو اب ہم تو جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو دوسروں سے مدد طلب کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے سامنے ہم اقرار کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ نَسْتَعِينُكَ وَلَا نَسْتَعِينُ غَيْرَكَ. اللہ ہم تجھ سے مدد طلب کریں گے، تیرے سوا کسی سے مدد طلب نہیں کریں گے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہم کہہ رہے ہیں نا، ہم اللہ، ہم مدد آپ ہی سے طلب کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدد جو ما فوق الاسباب ہے، جی جہاں پر اسباب کی بس ہو جاتی ہے، اسباب سے اوپر ہے،
تو ظاہر ہے وہ مدد تو اللہ ہی سے طلب کریں گے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ مثلا جی اولاد دینا وہ بندے کے بس میں جی، اس کا مسبب الاسباب ہے، مسبب الاسباب کون ہے؟ اللہ۔ تو ہم اولاد صرف اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ اللہ رزق بڑھا دیجئے، تو اب رزق بڑھانا وہ ظاہر ہے کس کے ہاتھ میں؟ اللہ پاک کے ہاتھ میں۔ تو ظاہر ہے یہ ہم اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگیں گے جی۔ بارش برسانا تو ظاہر ہے بارش برسانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، اور ظاہر ہے یہ آدمی کے اسباب، یہ ما فوق الاسباب میں سے ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے حوالے سے ہم بارش کا سوال صرف اللہ پاک سے کریں گے، اللہ کے غیر سے نہیں کریں گے جی۔ اور اسی قسم کے جتنے اسباب ما فوق الاسباب افعال ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ان کے بارے میں میرا عقیدہ، میرا نظریہ یہ ہوگا، یہ کام صرف اللہ ہی سے ان میں مدد مانگی جائے گی، اللہ کے سوا نہ کسی کے در پہ جا کے اولاد مانگیں گے، نہ کسی کے در پہ جا کے رزق مانگیں گے، نہ کسی کے ہاں جا کے عزت مانگیں گے۔ یہ سب عزت، اولاد، رزق، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ سے طلب کریں گے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ بیمار کوئی ہو جائے تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو ہم شفا کے حوالے سے سوال کس سے کریں گے؟ اے اللہ، آج شفا کا سوال آپ سے کریں گے، آپ کے سوا کسی سے نہیں کریں گے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے لا شفا الا شفاؤک، اے اللہ شفا تو صرف تیرے ہاتھ میں، تیرے سوا کسی کے پاس نہیں۔ ایک طبیب آیا اور آ کے کہنے لگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ میں طبیب ہوں اور میں شرعیہ علاج کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا بل اللہ طبیب، طبیب تو اللہ پاک ہے جی، بل انت رفیق، جی آپ تو دوست ہیں جی، اسباب کے تحت دوائی وغیرہ دے سکتے ہیں، شفا دینا کس کے ہاتھ میں؟ صرف اللہ کے ہاتھ۔ چنانچہ پہلے زمانے میں، پہلے عرصے میں ہوتا یہ تھا کہ کسی حکیم کے پاس جاتے تھے، ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، وہ سب سے پہلے اوپر لکھتا تھا ہوا شافی، اللہ شافی، شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور آج جو یہ کہا جا رہا ہے شرعیہ علاج، شرعیہ علاج، ظاہر ہے یہ چیز خراب ہے ہاں جی۔ شرعیہ علاج کوئی نہیں کر سکتا، صرف یہ ہے کہ ہم تو دوائی دے سکتے ہیں، ہم تو میڈیسن مہیا کر سکتے ہیں، اس میں شفا پیدا کرنا اللہ کا کام۔ ان دوائیوں کو ہم مؤثر کے ذات نہیں سمجھیں گے، ہم یہاں پہ اقرار کر رہے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تیرے سوا کسی کو شفا شافی نہیں سمجھیں گے، تیرے سوا کسی کو شفا دینے والا نہیں سمجھیں گے، شفا اللہ دیتے ہیں جی ہاں۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ ہم تیرے سوا کسی کو جی اولاد دینے والا نہیں سمجھیں گے، اولاد کسی سے نہیں مانگے، مدد حقیقی طور پر صرف اللہ سے مانگے، یا اللہ مدد کہیں گے جی۔ تو اب ظاہر ہے اس میں اب سب جگہ نفی ہو گئی کہ ما فوق الاسباب، مدد مانگنا اللہ کے سوا کسی سے جائز نہیں۔ اور اس کے اندر بھرپور طریقے سے ہمارے بہت سارے اکابر اس بات کا التزام اور اہتمام کرتے تھے کہ جناب ان کے دھیان ہی اس بات کی طرف، اللہ کی طرف ہوتا تھا، اور اللہ کے غیر کی طرف تو جانا بھی ٹھیک نہیں سمجھتا۔ چنانچہ شیبان راعی چرواہے کو کہتے ہیں، شیبان ان کا نام تھا۔ یہ ایک بزرگ تھے جن کے پاس وقت کے بڑے بڑے ائمہ جاتے تھے، امام احمد ان کے پاس جاتے تھے، امام شافعی بہت کثرت سے ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا حضرت وہ تو عام چرواہا آدمی ہے، لمبا چوڑا کوئی عالم فاضل ہے نہیں، آپ اس کے پاس جاتے ہو؟ فرمانے لگے ہاں، جو ان کے پاس ہمیں جا کر ملتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں، وہ اگرچہ عالم نہیں ہے لیکن وہ خدا ترس آدمی ہیں، اللہ کی معرفت و محبت ان کے دل میں ہے، اور ظاہر ہے جو محبت ان کے دل میں ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ انہی کے بارے میں آتا ہے شیبان راعی کے بارے میں کہ جناب
جمعے کا دن تھا اور ایک مرتبہ احتلام ہو گیا، ان کو جنگل میں رہتے تھے، جنگی ہو گیا اور نماز پڑھنی تھی، پانی تھا نہیں کہیں قریب، تو آسمان کی طرف دیکھا، کہا اللہ پاک ہونا چاہتا ہوں، نماز کا وقت ہے اور پانی موجود نہیں، نہ غسل کر سکتا ہوں نہ وضو، تو کریم پروردگار میں پاک ہونا چاہتا ہوں اور باقی بھی کس سے؟ پانی سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں یوں اوپر دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد نیچے جناب نظر جھکا لی، کیا ہوا کہ تھوڑی دیر میں بادل جمع ہوئے اور برسنا شروع ہوئے، وہیں پر کھڑے کھڑے اللہ پاک نے غسل کروایا۔ ایسے آدمی اچھا چرواہے تھے اور جنگل میں بکریاں رہتی تھی، اور ظاہر ہے وہاں جنگل میں تو جمعہ ہوتا نہیں تھا، اب جمعے کے لیے اب کوئی اور غلام بھی پاس نہیں ہے، بندہ بھی پاس نہیں ہے جو بکریوں کا خیال کرے، اور جنگل میں بھیڑیے بھی آتے تھے، بکریوں کو چیر پھاڑ دیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ میں جمعہ پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور بکریاں یہاں پر ہیں، کوئی چرواہا پاس نہیں ہے جی، تو ظاہر ہے اب اگر بکری دور نکل جائے، اکیلی چلی جائے، کوئی بھیڑیا پھاڑ جائے، نقصان ہے۔ اے کریم پروردگار ایک دائرہ لگایا اور دائرے کے ارد گرد جی کھینچ کر کہہ دیا کہ یہ بکریاں اللہ اسی دائرے کے اندر رہیں، مجھے آگے تلاشا کرنی پڑے، اور آپ جنگل میں چلے گئے۔ جب واپس آئے ہیں تو بکریاں اسی دائرے کے اندر چل رہی ہیں، اس سے باہر نہیں جا رہی جی۔ تو یہ ایسے شخص تھے ہر وقت، یہ کسی کو یہ بھی نہیں کہتے تھے کہ پانی مجھے پلا جی، یہ کبھی یہ کسی کو یہ بھی نہیں کہتے تھے کھانا مجھے کھلا دو، یہ ان کا تقویٰ کا عالم تھا، اگرچہ ہمارے لیے جائز ہے، اور اگر ہم کہیں جناب ہم کسی کو کہیں نا پانی پینے کے لیے اور ایسے ہی مر جائیں تو ظاہر ہے یہ حرام موت مرے گا جی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اپنے اس قول میں فرمایا، ایک دفعہ جی نماز پڑھنے لگے، نماز پڑھتے پڑھتے جب ایاک نستعین پہ پہنچے وش کھا کے گر پڑے۔ کسی نے کہا حضرت وہ بے ہوش کیوں ہو گئے تھے؟ فرمایا میں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، ایاک نستعین، اے اللہ ہم مدد تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ اور کہتے جب میں اس آیت پہ پہنچا تو مجھے خیال آیا کہ او سفیان ثوری تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے، اگر کل قیامت کے دن تیرے رب نے پوچھ لیا تو جناب فلاں موقع پر فلاں سے مدد مانگ رہا تھا فلاں، تو کہا اس وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ تو یہ ان کا تقویٰ تھا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی آج سے یہی شروع کر دیں کہ جی نہ کسی سے پانی مانگنا ہے، پیاس سے مر جائیں گے، نہ کھانا مانگنا ہے، بھوکے مر جائیں گے۔ نہیں، اگر بھوک ہے تو ظاہر ہے کھانا طلب کرنا، پیاس ہے تو پانی طلب کرنا۔ جناب یہ چیزیں اسباب کے تحت آتی ہیں، ان کی نفی کرنا، ان کا سوال کرنا وہ ناجائز حرام ہے۔ ہاں البتہ وہ چیزیں جو اللہ رب العزت کے جی سے براہ راست لینے کے ذریعہ ہے، جو بندوں کے اسباب اور بس میں نہیں ہے، ان کے بارے میں کسی غیر سے سوال کرنا وہ ٹھیک نہیں۔ تو حاصل کیا نکلا کہ ان دونوں اس آیت کے دونوں جزوں میں ہم نے اقرار کیا ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ صرف یہ کریں نہیں، صرف یہ نہیں کہا تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری ہی تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات حقیقی کی عبادت نصیب فرمائے اور اسی ذات سے ہمیں مدد مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا